پرہیز اور طب اور حکمت کا علاج بتانا وہ علیحدہ چیز ہے، وہ ہر بیمار کا حق ہے، لیکن خرمستی دکھانا مومن کو زیب نہیں دیتی۔ ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو دی ہے تم کو اللہ نے، حلال صاف ستھری۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ بیہودہ قسموں سے، واللہ تاللہ باللہ بغیر یا ماضی کی قسم کھائی، خیال ہی نہیں تھا اور مخلاف واقع تھی۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں پر جن کو طے کرتے ہیں تم سوچ سمجھ کر، اور یمین ہے مستقبل سے متعلق ہے، آنے والے وقت کے ساتھ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، پس کفارہ اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، معتدل وہ کھانا جو تم کھلاتے ہو اہل و عیال کو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا دو، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرو۔ قسم کھائی اور ٹوٹ گئی، ہے ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر قسم خلاف شرع ہے، نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، 2 مسلمانوں کی صلح نہیں کروں گا، اپنے گھر نہیں جاؤں گا، یہ کوئی قسم ہے جو تم نے کھائی؟ لیکن توڑ ویسے اب، اور کفارہ دے دو، اللہ کا نام بھی موقع استعمال کیا ہے۔ پہلا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا معتدل دے دو، 2 وقت کھانا اصل صبح و شام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوپہر ثابت نہیں ہے، دوپہر ثابت ہے مگر ناشتہ ثابت نہیں ہے، اور جب ناشتہ کرو گے تو دن کا نہیں کھاؤ، رات کا کھاؤ۔ معدے کو جتنا موقع ملے گا اتنا ہی معدے کی رفتار تیز ہوگا۔ ابھی ناشتہ پراٹھوں اور انڈوں کا ہضم نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا تو کیسے کھا رہے ہو؟ ابھی دوپہر کی چیزیں ہضم نہیں اور رات ہو گئی نہیں، درمیان میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے گیپ رکھو، کبھی بھی ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس نہیں جا رہا ہو۔ دوپہر کا کھانا ثابت ہے اس حدیث سے جس میں پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کے دن کا کھانا نماز کے بعد کھاتے تھے، انہیں اور دنوں میں نماز سے پہلے کھاتے تھے۔ حکیم محمد سعید صاحب نے اپنی حکمت کے زور سے کہا تھا کہ دن کا کھانا ثابت نہیں ہے۔ میں نے یہاں تقریر جمعہ میں ان کا رد کیا کہ حکیم صاحب عالم نہیں ہے، اس کو علم میں ہاتھ پیر نہیں ہلانا چاہیے۔ دارالعلوم کراچی کے اعزازی خزانچی سے کوئی عالم تھوڑا ہی بنتا ہے۔ صبح 4 بجے کے قریب مجھے فون آیا کہ اس وقت اللہ والے اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا اب بھی اٹھو، میں نے کہا اب اللہ والے کہاں ہیں، ہم تو ایسے ہی بدنام کنندگان ہیں۔ کہ مجھے ایک بات پہنچی ہے، میں نے کہا صحیح پہنچی ہے، دن کا کھانا بخاری میں 10 جگہ ثابت ہے، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ اس انکار کو پہلے مولانا تقی یا مولانا رفیع صاحب سے تصدیق کروائے، کیونکہ وہ علماء حدیث جانتے ہیں، وہ کبھی بھی غلط چیز کی تصدیق نہیں کریں گے اس طرح۔ چنانچہ اگلے دن پھر مجھے فون کیا، شکریہ ادا کیا، انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گا۔ میں نے کہا اب بھی اعلان کرو کہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ پس کفارہ قسم توڑنے کا، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، درمیانہ وہ کھانا جو گھر والے کو کھلاتے ہو۔ دیکھو اس سے ایک اور مسئلہ نکل آیا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے گھر میں بھی معتدل کھانا کھائے، ہر روز دال، ہر روز ساگ، ہر روز گٹھیا کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ذلت و مذلت ہے، اولاد میں کمیونگی آ جائے گی۔ ہر روز بریانی، ہر روز روسٹ، ہر روز قیمے اور ہر روز مرغے، اس سے اولاد کے اندر تکبر آ جائے گا، سرکشی آ جائے گی۔ اللہ کو میانہ روی پسند ہے، آپ میانہ روی اختیار کر لیں۔ بس کفارہ اس کا کھانا کھلانا ہے
10 مسکینوں کو درمیان وہ کھانا جو کھلاتے وہ اپنے آل و عیال کو، اور کسوتہم یا کپڑے دو 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا، اور تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، جو یہ نہ کر سکے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے دے سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، جو یہ نہ پائے فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ تمہاری قسموں کا ہے جب تم قسم توڑ دو۔ واحفظوا ایمانکم، خیال رکھو قسموں کا، اول تو بے موقع کھاؤ نہیں، اور جب قسم اٹھاؤ تو پھر حفاظت کرو، اور جب توڑ دو تو کفارہ دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان کرتے اللہ تم کو نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجس من عمل الشیطان، گندے ہیں شیطان کا کام ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ خمر شراب، میسر جوا، اس میں لاٹری پاٹری سب آ گئی۔ انصاب نصب کی جمع ہے، نصب کی، اور یہ کہلاتی آستانہ، درگاہ، اور ازلام فال، پالونا اباسی پالونا۔ اچھا جی میرا یہ ہاتھ آیا، طوطا آیا، اس نے وہ اٹھایا، کیا نام ہے اس کا، کاغذ اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا یہ تمہاری والدہ بہت پریشان ہے تمہارے گھر میں، ہاں یہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے 2-3 کاغذ لکھے۔ ایک کاغذ پر میں نے لکھا کہ یہ جادوگر اول درجے کا جھوٹا کذاب ہے۔ دوسرے کاغذ پر میں نے یہ لکھا کہ یہ سارا دن حرام کماتا ہے۔ تیسرا میں نے یہ لکھا کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا سر قلم کرنے کا تھا۔ 4-6 کاغذ میں نے لکھے، آہستہ سے پنجرے میں ڈالے۔ مجھے کہا کیا کرنا ہے مولوی؟ میں نے کہا آپ کی قسمت دیکھنی۔ کس کی؟ میں نے کہا آپ کی۔ میری؟ میں نے کہا طوطے کو اشارہ کیا، اس نے وہ اٹھایا جس میں لکھا ہوا تھا یہ واجب القتل ہے۔ میں نے کہا طوطے اور غریب مداری سے تو زیادہ اخلاق والا ہے۔ فال سگور رحمانہ، خپل مل سڑی فال۔ اللہ، ایسا ہی کمزور عقیدے کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا دے۔ بے شک اے ایمان والو، شراب، جوا اور درگاہیں اور فال یہ گندے ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کی درگاہ کیسے مصداق ہو سکتی ہے؟ تو جو بت وہ پوچھتے تھے، بخاری سے ثابت ہے کہ وہ بھی تو بزرگان دین تھے۔ بت تو ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے مورتی بنائی، اصلاً تو ان کی یاد میں ایک تذکار تھا، اور آپ نے بھی بزرگان دین کی یاد میں ان کی قبریں بنائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اونچی قبر بنانا جائز نہیں ہے تو قبہ جبہ ان کا کہاں بنانا جائز ہے؟ تو آپ کی درگاہ بھی تو خلاف شرع ہے، شریعت میں درگاہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ایسی صورت میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ بعد میں جو مندر بنے تھے بت خانے، اصلاً میں یہ بھی درگاہیں تھی، اور یہ بات قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو مورتی سمجھ کر وہ بھی تمہارے جیسے اللہ کے بندے تھے۔ اور بخاری شریف جلد اول صفحہ 61، 62، 63، پھر کتاب التفسیر، آپ سے کہا گیا کہ ہم حبشہ گئے تھے، وہاں پر مورتیاں لٹکی ہوئی تھی، وہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ کو کہا گیا، آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ قبہ اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ہاں نیک آدمی مر جاتا تو یہ ان کی قبر پختہ بنا لیتے اور اس پر کمرہ بنا لیتے. یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں. تو پیغمبر نے تو صاف کہا کہ اصلاً ان درگاہوں اور ان بتخانوں اور ان چرچوں اور ان تمام معبدوں کی بنیاد بزرگان دین سے غلط تعلق پر ہے. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور درگاہیں اور پالے یعنی فال جو ہے یہ گندے ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.